بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، لوگ آج اپنی گفتگو کو لفاظی، مسجع کلام، ایکٹنگ اور راگنیاں اس سے مزین کرتے ہیں بھی لوگ کریں واہ واہ، لیکن ایک بات ذہن میں رکھ لو، آدمی کی گفتگو ظاہری ٹیپ ٹاپ سے مؤثر نہیں ہوتی، دلوں پہ وہ بات اترتی ہے جس میں اخلاص ہو۔ گفتگو بالکل سادہ ہو لیکن ہو اخلاص کے ساتھ، درد کے ساتھ ہو، وہ چیز درد والی دلوں میں اترتی ہے، اور صرف گویا پن اور سنگر بازی تو یہ تو وہ وقتی جذبات ہیں۔ نور جہان بھی بڑی سریلی ولیہ تھی، کئی بزرگ اب بھی سن کر مست ہو جاتی ہیں۔ تو اصل چیز عالم کی یہی ہے کہ حضرت امام ابن جوزی کی تلبیس ابلیس ہر طالب علم کو پڑھنی چاہیے، اب اردو میں بھی آ گئی ہے۔ امام ابن جوزی بعض معاملات میں بڑے حکیم ہیں اور بڑے عجیب نکات ہیں ان کے، خصوصاً مواعظ، عوامی مواعظ کے سلسلہ میں امام ابن جوزی کا ایک بہت بڑا مقام ہے۔ ان کے ہاتھوں پر لاکھوں فاسقوں نے توبہ کی ہے۔ ان کی ایک کتاب ہے مجالس جوزیہ، وہ بھی بہت اچھی ہے، اور عجیب بات ہے چند منٹوں کی گفتگو کرتے لیکن ایسی پرمغز پر اثر گفتگو کہ آج کتاب پڑھ کر بھی دل ہل جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیز کیا ہوتی ہے؟ درد دل کی۔ اگر ہم اپنے پہلے بزرگوں کو دیکھیں، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان کی آپ تقریریں سنیں تو وہ کوئی مقرر نہیں، آج کے خطیبوں کے مقابلہ میں ذرا بھی مقرر نہیں، نہ کوئی انداز، نہ کوئی تمہید، نہ کوئی ادھر نہ کوئی ادھر، صرف ایک درد دل ہے اور اخلاص ہے۔ ورنہ آج جیسے خطیب شروع ہوتے ہیں ایک تمہید رکھتے ہیں، پھر اس پہ جناب آگے چلتے ہیں۔ یہ دیکھا جائے تو اس میں ہمارے شیخ القرآن مولانا محمد طاہر رحمہ اللہ کی میں نے تقریریں سنی ہیں، بالکل سادے۔ آج تو خیبر پختونخوا بڑا درخیز ہے اور اس میں ماشاءاللہ کافی سنگر خطیب ہے، لیکن شیخ کی طرز بالکل سادہ ہے، آپ ان کو سنا کریں، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر اور اس طرح کے جو حضرات ہیں آپ کے اکابر، ان کی تقریریں سنیں۔ سید عنایت اللہ شاہ صاحب جس کو دنیا خطیب اسلام کہتی ہے، آج کے خطیبوں کے خطابت کے مقابلہ میں کوئی چیز، ان کی تقریریں بھی ہے نیٹ پہ، وہ سنیں، لیکن ان کی تقریروں میں جانے۔ میرے والد صاحب عام زمیندار آدمی ہیں، اور جو زمیندار ہیں وہ سریلے خطیبوں کو بڑا پسند کرتے ہیں، لیکن میں ان پہ حیران ہوں، وہ بعض سریلے خطیبوں کا نام ان کو بھی سنتے تھے، نام لے کے کہتے ہیں ان کے 4 گھنٹوں کی تقریر ہو اور عنایت اللہ شاہ صاحب کی 5 منٹ کی تقریر، تو وہ 5 منٹ والی تقریر ان کے 4 گھنٹوں پہ بھاری ہے، کیونکہ وہ اصل پرمغز مقصد کی بات اور پر اثر بات آپ بھی سن لیں، صرف بزرگ مسئلہ بیان کر رہے ہیں اور اخلاص کے ساتھ، کوئی تصنع نہیں، کوئی بناوٹ نہیں، کوئی ایکٹنگ نہیں، ان کی تقریروں میں بھی خوف خدا ظاہر ہے اور ان کے لفظوں میں بھی ان کا اخلاص ٹپک رہا ہے، تو ان کی وجہ سے پورے ایریے کے ایریے مسلمان ہوئے، اور آج خطیب جتنا زور لائے، جو پہلے مسلمان ہیں وہ بھی مرتد ہو رہے ہیں خطیبوں کو سن کر۔ یہ حقیقت بات ہے، ایسے مذاق نہیں۔ جو ان کی تقریریں سنتے ہیں، پہلے نمازی تھا بے نمازی بن رہا ہے، پہلے کوئی دین کا ذوق تھا وہ پکا بے دین
پڑھ رہا ہے اور اسی خطیب کی تقریر بھی اس کے جیب میں ہے اور اسی کے ساتھ ایک دو کنجر کا سنگر کے وہ گانے بھی اس کے ساتھ ہیں. کبھی دل کیا وہ لگا لیا, کبھی دل کیا یہ لگا لیا, کیونکہ اندر ایمان تو ہے ہی نہیں. تو ابن جوزی نے خطیبوں پہ تبصرہ کیا, فرماتے ہیں کہ یہ خطیب اس امت کے یہودی ہیں جن کی تقریروں پر وقتی وجد آتا ہے, لوگ اٹھتے ہیں نعرے مارتے ہیں, لیکن ان کی تقریر میں نہ اخلاص ہے نہ کوئی علمی بات ہے, صرف تصنع مکفہ مسجع کلام اور صرف یہ سرے شرے ہیں. ان کے اندر نہ قرآن ہے نہ کچھ ہے نہ مسئلہ ہے. تو وہ وقتی طور پہ عوام کو متاثر کرتے ہیں اور اس کے بعد کہتے ہیں ایسے خطیبوں کے اگر آپ فین اور ان کے فرینڈ اور ان کے مریدین دیکھیں, کوئی ایک انسان کا بچہ نہیں ہوگا نہ نماز پڑھے گا. دیکھ لو جو ایسے خطیبوں کے زیادہ قریب ہے نماز کے قریب نہیں جائے گا اور نرا بے دین ہوگا, صرف چند مسائل پہ دیندار ہوگا. ہمارے تلا گنگ میں ایک تھا, اسے بڑا اٹھایا ہوا تھا مسئلہ زبیہ, مسئلہ زبیہ. حالانکہ ہم نے جب حضرت نیلوی شاہ صاحب رحمہ اللہ سے دورہ پڑھا, اس کے بعد اللہ کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہمارے گھر میں کبھی کسی مشرک کا ذبیحہ نہیں آیا اور نہ ہم نے کھایا. تو بس حضرت نے وہاں بات کی تھی کہ یہ لوگ اہل کتاب نہیں, یہ اہل زند کا ہے, بات ختم. لیکن یہ سب سے زیادہ جو یہ مسئلہ چلاتے ہیں, سب سے بڑی کڑھائیاں ہوٹل پہ یہ کھاتی ہیں, آپ ان کی تحقیق کر لو, سب سے بڑی کڑھائیاں. تو وہ میرے پاس آیا ذبیحہ ذبیحہ ذبیحہ, تو خود وہ سود کا کاروبار کرتا تھا. آپ اندازہ کرو, اب بھی یہ پرانا بندر وہ سود کا کاروباری ہے, بہت بڑا سود کا کاروبار, مسئلہ ذبیحہ کا اور کر کے رہا ہے سود کا کاروبار. جو حرام کتی ہے اس کو کھا رہا ہے, اور جو حرمت زنی ہے اور تقوی ہے اس کو وہ سود سے بھی بڑھا رہا ہے. اور ادھر ذبیحہ کی حرمت کے فتوے, ان کو کہو یہ تقریروں والی فیس یہ کس شریعت میں جائز ہے؟ ہاں مسئلہ گڑبڑ ہے. فیسیں تو تم لڑ لڑ کے لیتی ہو, اور ذبیحہ والا مسئلہ کر کے پھر کڑھائیاں ہوٹلوں پہ کھاتی ہو. مزہ یہ بھی مسئلہ کر دیا, جو کھائے وہ کافر ہے اور خود کھائی بھی صحیح. ہاں بھائی, ان خطیبوں کے حالات بیان کرنے کے لیے مسجد میں بیٹھنا بھی صحیح نہیں ہے. بَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ مس کا معنی ہوتا ہے یوں چھونا, یہ مس. یمسسک اللہ, اگر آپ کو بھی میرے پیغمبر کوئی تکلیف چھو جائے, یمسسک اللہ, اللہ آپ کو بھی کوئی تکلیف پہنچائے, فلا کاشف لہو, کوئی نہیں کھولنے والا, لہو اس ضر کو, الا ہو سوا اس اللہ کے, بَإِن یمسسک بخیر, اور اگر اللہ پہنچائے تجھ کو میرے پیغمبر
بخیر، کوئی بھلائی کوئی خیر، فہو علی کل شیء قدیر، پس وہ اللہ ہی ہے اوپر ہر چیز کے پوری قدرت رکھنے والا۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، ضر کا کیا معنی؟ مِن مَرَضٍ او فقر، اللہ تجھے بیمار کر دے، او فقر، یا اللہ تجھے فقیر بنا دے، تنگ دستی ڈال دے، فقر او غیر ذالک من بلایا ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور مصیبت آ جائے، جان میں، مال میں، گھر میں، فلا کاشف لہ الا ہو، کوئی زندہ کوئی مردہ کوئی تعویذ فروش، کوئی تعویذوں کی دکانوں والا شیطان، فلا کاشف لہ لا قادر علی کشفہ سواہ، نیچے لکھا ہے لا قادر علی کشفہ سواہ، اس کو کھولنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ اور ایک عبارت بڑی اچھی لکھی ہے روح المعانی کی، بے بلیت، ذرن کا معنی سمجھو، بے بلیت، کوئی بلیہ، کا مرض بحاجت، جیسے مرض یا کوئی حاجت، آپ کو سمجھ نہیں آ رہا، کوئی مرض یا کوئی حاجت، حاجت جب ہم مانا کرتے ہیں نا اللہ کے سوا حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، تو للڑوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، یہ غلام خانی مانا ہے، یہ غلام خانی مانا آ گیا، یہ پن پیری مانا آ گیا۔ ہم نے کہا اور للڑوں تمہاری قسمت میں ساری زندگی حیض استحاضہ آیا، تم اسی میں رہو، کتاب الاستحاضہ کتاب الطہارت تک رہو، اور گرمیوں اور سردیوں کے سنجے کو ناپتے رہو، ہیں رزینا قسمت الجبار لنا علم بل الجہال معلوم، فلا کاشف لہ ذر حاجت، لا کاشف لہ حاجت روا کوئی نہیں، مشکل کشاد کوئی نہیں، فلا کاشف لہ اللہ کا کیا معنی ہوگا؟ مشکل کشا کوئی نہیں، اللہ اس کے سوا، لا الہ الا ہو، لا کاشف لہ الا ہو۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تجھے کوئی بھلائی پہنچائے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ یونس نکالو آیت نمبر 107، بالکل زبردست مضمون۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، صفحہ نمبر 411۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر اللہ تجھے خیر کا ارادہ کرے کوئی روکنے والا نہیں اس کے فضل کو، اس کے فضل اور خیر کو روکنے والا نہیں۔ جمیع خلق سے نفی ہے، مشکل کشائی کی، حاجت روائی کی، ساری مخلوق سے نفی ہے۔ دونوں ایتیں رکھو سامنے،
اور دیکھو حاشیہ دونوں کا، واہ! اب اس پر آئی حدیث، یہ ہوتی ہے نا حدیث بیان القرآن۔ ملا بے ایمان کو کیا پتا حدیث کہتے کس کو ہیں۔ اب دیکھو آئی صحیح حدیث، آیت کو بھی دیکھو، پیغمبر کے بیان کو بھی دیکھو، اور پیغمبر کریم فرماتے ہیں، ہاں حضرت کاتب المغیرہ تو الی معاویہ تھا، مغیرہ بن شعبہ اس نے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھا، ان رسول اللہ، حضرت معاویہ نے پوچھا کہ رسول پاک فرض نمازوں کے آخر میں یا فرض نمازوں کے بعد کیا پڑھتے تھے، یہ مسئلہ پوچھا۔ انہوں نے لکھا، اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت معاویہ بہت بڑے متبع سنت تھے، ایک ایک چیز میں پوچھتے تھے نبی پاک کا اسوہ کیا ہے۔ یہ آپ کو سمجھ نہیں آئی، میں نے پوری بات لکھی ہے، کاتب المغیرہ الی، انہوں نے پوچھا تھا۔ اب جو آدمی اتنی بات بھی پوچھ رہا ہے، آج تو مولوی کو آپ پوچھیں بھئی یہ جو تو شروع ہے فرض نماز کے بعد آمین، اس کو یہ کس کا طریقہ ہے؟ اچھا کسی مولوی سے پوچھو آپ فرض نماز کے بعد کیا عمل کرتے تھے، ان سے پوچھو، بالکل نہیں بتائیں گے، یہ نئے روٹ پہ چلیں گے، ہمارے اکابر کرتے تھے، الو کے پٹھے، ہم نے نہیں پوچھا تیرے اکابر، ہم نے پوچھا ہمارے نبی کیا کرتے تھے، ہم نے یہ نہیں پوچھا تیرا بزرگ کیا کرتا تھا، تیرا ابا جی، ہم نے یہ کلمہ میں نہیں پڑھا لا الہ الا اللہ ابا فلاں رسول اللہ، نہیں، کیا پڑھا ہے محمد رسول اللہ۔ بدعتیوں کے مقابلے تو تم مان علیہ واصحابہ لے آتے ہو، اور ہمارے مقابلے آتے ہو تو بابا وجدنا علیہ آبانا۔ یہ دوغلی پالیسی چھوڑ دو، بدعت کی کرو تعریف، جو تم بدعت کی تعریف کرتے ہو، پھر جو بدعتیں کرتے ہو اس تعریف سے ان کو نکال کے دکھاؤ، یا بدعت کی تعریف بدلو۔ اگر اور بدعت کی تعریف ہم کہتے ہیں تم کرو، ایسی تعریف ہو کہ سنتوں کے بعد اجتماعی دعا بدعت بن جائے اور فرائض کے بعد اجتماعی دعا مستحب ہو جائے، ہمیں ایسی تعریف چاہیے، ہم تو ضدی لوگ نہیں ہیں۔ ادھر میرے پاس آگے خطیب مکتبہ میں سب اکٹھے ہو گئے، امیر محترم بھی تھے، سب دوسرے خطباء تھے، سرگودا بھی اور اردا گرد بھی، سارے آ گئے، اور مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے چند مسائل پہ ہمیں اعتراض ہے۔ میں نے کہا جی فرمائیں، حکم کریں، ہم تو حاضر ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ جو ہے وہ دعا بعد الفرائض کا ہے، اس پہ ہمیں اعتراض ہے۔ میں نے کہا اب تو آج تو بہت اچھی بات ہے، سارے بزرگ اکٹھے ہیں، تو یہ مکتبہ ہے، اس کے ساتھ کا 3 حصے اور بھی ہے، آپ جس کتاب کا نام لیں ابھی میں کتاب آپ کو مہیا کرتا ہوں، آپ کسی کتاب سے نبی کریم علیہ السلام صحابہ کا معمول بتا دیں کہ آپ فرض نماز کے بعد یا جمعہ نماز کے بعد اس طرح دعا فرماتے تھے جیسے آپ کرتے ہیں، آپ کا معمول، خلفائے راشدین کا معمول، اگر نہیں تو میں پکا حنفی ہوں، امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے مذہب میں سب کچھ چیزیں لکھی ہیں فقہ میں،
فرض نماز کے بعد اجتماعی مربجہ دعا، امام صاحب کا قول، امام محمد، امام ابو یوسف، امام حسن، امام ظفر، ان اصحاب ابی حنیفہ سے چلو یہ بھی نہیں یار یہ فقہ حنفی کا مفتا بھی قول ہمیں درکار ہے، وہ دکھا دے۔ آج ظہر کی نماز میں پڑھاؤں گا اور اعلان بھی کروں گا کہ آج تک میں نے غلط کیا، اور ظہر کے بعد اجتماعی دعا بھی ہوگی۔ آسان بات ہے نا؟ تو وہ ایک درمیان میں بولا کہ نہیں میرا ابا جی پڑھتے تھے، میرا ابا جی مانگتے تھے۔ میں آ کے تیرے ابے کو ہم نہیں مانتے، ہم رسول اللہ کو مانتے۔ یا کوئی بدعت کی ایسی تعریف کرو، وہ خطیب صاحب کہنے لگے شرک کی تعریف آسان ہے، بدعت کی بڑی مشکل ہے۔ کہ بڑی مشکل اسی لیے ہے کہ تم بدعت میں فرق کرتے ہو۔ جو خود بدعتیں کرتے ہو ان کو مستحب کہتے ہو، کوئی دوسرے بدعتیں کرے بریلوی یا ان پہ تم ڈنڈا اٹھا کے پھرتے ہو، جنازے کے بعد اجتماعی دعا پہ تم لڑتے ہو، حالانکہ وہ بھی بعض فتاوی میں موجود ہے، جنازہ کے بعد والی جو اجتماعی دعا ہے۔ سنن کے بعد اجتماعی دعا پہ تم لڑتے ہو، حالانکہ علامہ انور شاہ صاحب نے لکھا ہے فرائض کے بعد تو ثابت ہی نہیں، سنت کے بعد ثابت ہے کچھ، اور فرضوں والی دعا جو ہے وہ سنتوں ور قیاس کرتی۔ عیدین کے بعد تم خود کرتے ہو، وہ سرگدے کا ایک مفتی ہے، اس نے لکھا ہے کہ عیدین کے بعد اجتماعی دعا احادیث صحیحہ سے ثابت ہے۔ میں نے 3 آدمیوں کو ذمہ لگایا، میں نے کہا اس کو احادیث جمع ہے، اس کا اطلاق کم از کم 3 پہ ہوتا ہے، آپ کا حق تو ہے عام مفتی ہیں 3 حدیثیں لکھ کر بھیجیں اور ضیاء توحید کے اگلے ایڈیشن میں شائع کریں۔ 3 حدیثیں، اگر 3 نہیں تو صاحب کہے میں نے جھوٹ بولا، اور صرف ایک حدیث خطبہ کے بعد یا عید کی نماز کے بعد اجتماعی دعا پر صرف ایک حدیث پیش کر دیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ 3 سال ہو گئے ابھی تک سرگدے والے مفتی نے وہ حدیث ہمیں نہیں بھیجی، اور اپنی درسگاہ اور ضیاء توحید میں لکھ کیا رہا ہے عزیز احادیث صحیحہ، اور بے ایمانہ پیش کرنا۔ حدیث صحیحہ وہ رکھی کہاں ہیں؟ پیش کر، اور اس کے ذہن میں وہی کہ حیض والی عورتوں کو نہ روکو، کیونکہ مفتی حیضی ہے، تو اس والی حیض والی عورتوں کو عید اور مسلمانوں کی دعا سے نہ روکو۔ اب اس نے دعا کا لفظ دیکھ دیا تو اجتماعی بن گئی۔ اس گدھے کو ملو تو بتا دو کہ نیچے عرف شذی بھی دیکھ لے۔ علامہ نے خود لکھا ہے کہ اس دعا سے مراد خطبہ ہے، خطبہ خود دعا ہے کہ حیض والی عورتوں کو نہ روکو، فلاں کو نہ روکو، مسلمانوں کی دعا سے، یعنی وہ جو عید کا خطبہ ہے وہ دعا ہے، اور ثابت تم نے کرنی ہے عیدین یا خطبہ کے بعد گولیاں 60 دعا، یہ مربجہ دعا یہ تمہارا باپ بھی نہیں نکال سکتا، اور وہاں پر یہ توحید کی ضیاء ہے یا توحید کے نام پر ظلمت کو پھیلایا جا رہا ہے۔ احادیث صحیحہ، اور بے ایمانوں تم بدعت کرو اور آنکھیں بند کر کے لکھ دو احادیث صحیحہ، تو کوئی حرج نہیں۔ بریلوی کرے بدعت تو وہ مجرم ہے، دوسرے کرے تو مجرم ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ فرق نہیں، ہمارا اشاعتی بدعت کرے گا وہ بھی بدعت ہے، کوئی بریلوی کرے گا وہ بھی، اس میں کوئی فرق نہیں، فلانا اشاعتی ہے تو فلانا فلانا ہے، جو بدعت ہے وہ بدعت ہے۔ انہوں نے تقسیمیں کی ہوئی ہے۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ، بخاری شریف، آپ فرماتے تھے نمازوں کے اخیر میں اذا سلم، دیکھا صرف دبر کل صلاۃ میں یہ حصہ تو کہتی ہے تشہد اور سلام سے پہلے، لیکن یہاں اس لیے وضاحت فرمائی کہ یہاں مراد ہے سلام کے بعد، تو اس کے لیے تشریح فرما دی اذا
سلما، جب آپ سلام پھیرتے تھے آپ فرماتے تھے لا الہ الا اللہ. یہ آپ بھی پڑھا کرو، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اللهم لا مانع لما آتيت، اللهم لا، تمہارے مولوی سے اچھی دعا کرا لیتی، اللهم لا مانع لما آتيت، اللہ جو چیز تو دینا چاہے اس کو روکنے والا جمعی کوئی نہیں. لا مانع، کوئی روکنے والا نہیں اس چیز کو جس کو تو دے. بلا معطی لما منعتا، اور کوئی دینے والا نہیں لما منعتا. اب دونوں ایسے پڑھ لو، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. یوں ہوتا ہے پیغمبر کا بیان. ہاں بھئی، فَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. کسی کی بزرگی تیری بزرگی کے مقابلہ میں کام نہیں آتی. سب سے بڑی تو ہی بزرگ ہے. یہ جو غیر مقلد ہیں یہ ٹریول پارٹیز پہ بھی اعتراض کرتے ہیں. تم جو پڑھتے ہو سبحانک اللہم وبحمدک وتعالی جدو، کہتے ہیں اللہ کا کوئی دادا ہے؟ جاد تو دادے کو کہتے ہیں الو کا الو. ہاں بھائی، بخاری شریف 6330 فائدہ فتوح الغیب للکتب الربانی سیدی عبد القادر الجیلانی. ان کا لمبا کلام ہے، کیا نام ہے کتاب کا؟ فتوح الغیب. یہ ہے پیر عبد القادر جیلانی، اور پیر عبد القادر جیلانی چوٹی کے مواحد ہیں. ہم کہتے ہیں مشرکوں کو یار 11ویں کے لیے بھی تمہیں ہمارا بابا ملے. کوئی اپنا نانگا شاہ تلاش کرو. شیخ عبد القادر جیلانی تو کٹر مواحد ہیں پکے. ان کی 2 کتابیں الفتح الربانی فتوح الغیب دونوں میرے پاس ہیں. غنیت الطالبین ان کی کتاب نہیں. بریلوی کہتے ہیں ہے تو ہم ان کے منہ پہ وہ حوالے مارتے، ورنہ ہے نہیں. اب آپ بھی پریشان ہیں. آپ وہ دونوں کتابیں پڑھ لیں اور غنیہ بھی پڑھ لیں. غنیہ تو گپوں کی پھاٹک ہے. ایک بات مجھے پسند ہے یہ غنیہ کی، زبردست بات ہے. اس نے لکھا کہ حدیث لکھی شیخ عبد القادر غیر مقلد بڑی پیش کرتے ہیں رفع دین پہ، وہ حنبلی ہے تو انہوں نے رفع الدین لکھا ہے. تو اس میں زبردست بات اس نے کہا کہ شیطان نے اپنی دبر میں اپنی دم داخل کی. یہ تجربہ غیر مقلدین کا بھی ہے. انہوں نے لکھا ہے اپنی کتابوں میں کہ اگر اپنا ذکر اپنی دبر میں داخل کرے تو اس کا وضو ٹوٹے گا یا نہیں. یہ ان کی فقہ کے مسائل ہیں. ہماری فقہ بے اعتراض کرتے ہیں. فقہ غیر مقلدین اس سال آئیں گے انشاءاللہ. فقہ غیر مقلدین ان کی فقہ یہ فقہ ہے. اپنی دبر میں اگر لکڑی داخل کی خشک نکلی تو وضو نہیں ٹوٹے گا. یہ لیبارٹری ہے یا فقہ ہے؟ کوک شاستر یہ مسائل ہیں. تو شیطان نے بھی غیر مقلدوں والا کام کیا. اس نے اپنا دم اپنی دبر میں داخل کیا اور کہتے ہیں 7 انڈے دیے، 7 بچے شیطان کے نکلے. ایک کا نام ہے الحدیث، ایک بچے کا نام ہے الحدیث. اور الحدیث وہ بچہ ہے شیطان کا
جو نمازوں میں وسوسے ڈالتا ہے، نمازوں کے اندر جو تیری رفع دین نہیں کیا نماز نہیں ہوئی، خلف الامام تو فاتحہ نہیں پڑھی نماز نہیں ہوئی، فلاں نہیں کیا نماز نہیں ہوئی، وہ الحدیث ہے، اور اسی سے یہ ہیں، یہ میری بات ہے شیخ کی نہیں ہے، اگلی بات، اسی سے یہ ہیں اہل الحدیث، اسی شیطان کے بچے ہیں جو نمازوں میں وسوسے ڈالتا ہے، یہ بات ہے۔ یہ کتاب بہت عجیب کتاب ہے، فرماتے ہیں من اراد السلامت فی الدنیا والآخرہ، جو آدمی دنیا آخرت میں سلامتی کا ارادہ کرتا ہو فعلیہ بالصبر والرضا، اس کو دو چیزیں ضروری ہیں، مصائب میں ڈٹا رہے، صبر کرے، اللہ کے دروازے پہ قائم رہے اور اللہ کی تقدیر پہ راضی رہے، وَتَرْكِ الشَّكْوَىٰ إِلَىٰ خَلْقِهِ، اور چھوڑ دے شکایت کرنا اس کی مخلوق کی طرف، کوئی مصیبت آئے تو صبر کا معنی اسی کے دروازے پہ دھرنا دے کے رہے، ڈٹا رہے، دروازہ نہ چھوڑے، اور رضا کا معنی اللہ کی تقدیر پہ راضی ہو، قضا پہ راضی ہو کہ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو دل سے قبول کرے، فَتَرْكِ الشَّكْوَىٰ إِلَىٰ خَلْقِهِ، مخلوق کی طرف اللہ کی شکایتیں لے کے نہ جائے، اللہ کی شکایات لے کے نہ جائے، بِإِنزَالِ حَوَائِجِهِ، ہاں فَعَلَيْهِ بِالصَّبْرِ وَإِنزَالِ حَوَائِجِهِ بِرَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اپنی ساری حاجتیں اپنے اللہ کے سپرد کر دے، اور یہ سمجھے کہ حاجت روا کون ہے، صرف اللہ، اور طاعت پہ لازم رہے، اور انتظار الفرج منہ ہو سبحانہ وتعالی، اور اللہ سے پکی امید رکھے کہ ان حاجتوں کو پورا اللہ کرے گا، اور مصیبتوں اور شدتوں کو اللہ کھولے گا، بل ان کے اور اللہ ہی کی طرف ساری مخلوق سے کٹ کے رہ جائے، فَحِرْمَانُهُ عَطَا وَعُقُوبَتُهُ نُعْمَا، اللہ کا نہ دے محروم کرنا یہ بھی عطا ہے، اور اس کا سزا دینا یہ بھی نعمت ہے، اس کا سزا دینا یہ بھی نعمت ہے، وَبَلَاؤُهُ دَوَاءٌ، اور اس کی مصیبت بھیجنا یہ اس کی دوا ہے، اس کی کیا ہے، یعنی بھیجنے والا بھی وہی اور شفا دینے والا بھی وہی، وعدو حال وقولو فعل وکل افعالہ حسنا، ہر فعل اس کا وعدہ حال ہے، یعنی جب وعدہ کرے تو ضرور پورا کرتا ہے، اور اس کا قول فعل ہے، اسے کون کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، اور وہ کر گزرتا ہے، کسی قول کی بھی ساتھ ضرورت نہیں ہے، اور سارے افعال اس کے حسن ہیں، جتنے کام کسی کو بیمار کیا یہ بھی حسن، کسی کو صحت دی یہ بھی حسن، یعنی حکمت اور مصلحت ہے، غیر انہ عز وجل طبع علم المصالح عن عبادہ وتفرد به، لیکن جتنے بندوں کی مصلحتیں اور بندے کے حالات ہیں اللہ نے ساری مخلوق سے پوشیدہ کر دیے، کہ اس کو بیماری دی، اس میں کیا مصلحت تھی پتہ نہیں چلتا نا۔ شیخ سعدی نے لکھا ہے ایک بزرگ سویا تھا اور
بعض آدمی سوتے ہیں ان کا منہ کھلا ہوتا ہے، جہاں بھی ہوں گے اللہ محفوظ رکھے. وہ بھی کوئی بزرگ تھا، اس نے منہ کھلا پڑا تھا. سانپ ایک زہریلا آیا اور اس نے سمجھا کوئی بل ہے، سیدھا گیا. چھوٹا سانپ تھا، ایک آدمی دیکھ رہا تھا. اس نے کہا بھئی یہ تو سانپ نکل گیا ہے بے ایمان. اب اس کے پاس امرود تھے، اس نے اس کو اٹھایا اور کہا یہ امرود بڑے اچھے ہیں، آپ کھائیں. صحیح امرود کھلائے. جب سیر ہوا تو اس نے ڈنڈا نکالا، وہ جو گھوڑے پہ تھے، گھوڑے والا چابک، اس کو کہا دوڑ. وہ آپ دیکھے یار ابھی تو میری ضیافت کی، اس نے دوڑ تیری ایسی تیسی. اس کو لگائے چابک اور اس کو دوڑایا 1 کلومیٹر. وہ بیچارہ دیکھے بھیا اللہ میں نے قصور کیا کیا ہے. جب 1 کلومیٹر 1.5 کلومیٹر دوڑا، اس کو الٹی آئی تو وہ سانپ باہر نکل گیا. اس نے پھر اس کو گھوس نے کہا میں نے اس لیے آپ کو دوڑایا کہ تو سانپ کا بچہ یا سانپ نکل گیا تھا، اگر یہ اندر رہ جاتا تو مر جاتا. میں نے آپ کو امرود کھلائے اور پھر بھگایا. اب جب تک بھاگ رہا تھا تو وہ کیا سوچتا ہوگا یہ پنجابی پولیس کہاں سے آ گئی. اور جب پتہ چلا بھئی کیوں بھجایا تھا، مصلحت وہ تھی، تب وہ اس کا شکریہ. یہ ہے سادی نے مثال دی کہ یہ ہے اللہ بندے پر جو مصیبت رکھتا ہے، بندہ نہیں سمجھتا کہ یہ مصیبت، یہ ایسے اوں شروع کر دیتا ہے. اس مصیبت میں بھی اللہ کی مصلحت اور حکمت ہوتی ہے. اللہ بیماری دیتا ہے، اس بیماری میں بھی اللہ کی طرف سے حکمت اور مصلحت ہوتی ہے. بندہ اس کو سمجھتا نہیں. اسی کو پیر عبد القادر جیلانی فرما رہے ہیں کہ سارے افعال اس کی حسن اور حکمت اور مصلحتیں، سوائے اس کے کہ اللہ نے ان مصالح حکم ان کا علم اپنے بندوں سے چھپا دیا. وَتَفَرَّدَ بِهِ، اس کے ساتھ اللہ اکیلا ہے. وَلَيْسَ إِلَّا الْإِشْتِغَالُ بِالْعُبُودِيَّةِ مِنْ أَدَاءِ الْأَوَامِرِ وَإِجْتِنَابِ النَّوَاهِي وَالتَّسْلِيمِ فِي الْقَدْرِ. پیر عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں بندے مزدور کا کام ہے مزدوری کرنا. ایک آدمی نے آپ کو کام پہ لگایا، جہاں اینٹیں اکٹھی کرنی ہے، آپ اس کے پاس آ کے بیٹھے تھے جی ان اینٹوں کو کیا کرے گا؟ وہ آگے سے 2 منہ پہ لگائے گا تو مزدور ہے تو مزدوری کر، میری مرضی اینٹوں کو. کہ اچھا کمرہ بنے گا، پھر کمرے میں سوئے گا کون؟ یہ مزدور کو پوچھنے کا حق ہے؟ مزدور کا کیا کام ہے؟ وہ 500 روپیہ 1000 دہاڑی لے اور اینٹیں اکٹھی کرے. یہ مالک کی مرضی کہ وہ مکان میں خود سوئے یا ساتھ بیوی کو سلائے. یہ کون ہے پوچھنے والا؟ جہاں سوئے گا کون، بیٹھے گا کون، بیڈ کہاں ہوگا، اوپر کیا چیز ہوگی، یہ اگر پوچھے گا تو اس مزدور کو جوتے پڑیں گے. یہی بات کہہ رہا ہے پیر عبد القادر جیلانی کہ بندے کا کام ہے مزدوری کرنا. مزدوری یہ ہے اللہ نے جن چیزوں کا حکم کیا وہ کرتے جاؤ، جن چیزوں سے منع کیا رکتے جاؤ. آگے لیما لیما کی بک بک چھوڑ دو. لیما لیما کوئی بھی نہیں، ورنہ یہ لم سمجھ ہی نہیں آتی اور اس کے تم مکلف ہی نہیں ہو. الاشتغال بالعبودیہ، بندے بن کے رہو. بندہ وہی ہے جو صبرے کبرے نہ ملاتا ہو. من اداء الاوامر واجتناب النواہی، اللہ نے جو حکم دیا اقیم الصلاۃ شروع کر دو، آتوا الزکاۃ دیتے جاؤ، حج پہ جانا ہے چلے جاؤ. آگے
نہیں کرنی ہے. وقت تسلیم فی القدر، اور جو تقدیر کا معاملہ اللہ کا علم کا ہے اس میں تسلیم ہے، اس پر ایمان ہے، اور ایمان کے بعد تحقیقیں چھوڑ دو، اور چھوڑ دو اشتغال بالربوبیت، اس کے جو ربوبیت کے کام ہیں ان میں ٹانگ نہ اڑانا، اس میں ٹانگ نہ اڑانا. اگر یہ ایک عبارت بھی پیر عبد القادر جیلانی کی آ جائے تو ساری توحید آ گئی. الاشتغال بالربوبیت والسکون عن لما وکیفا ومتا، یہ تین لفظوں سے بچ جاؤ. جہاں اللہ کا معاملہ ہے لیما نہیں کہنا. لیما کا معنی کیوں، لیما سے بچ جاؤ. اور دوسرا متا، کیفا، کیسے، کہاں، نہ کیفا متا سے بچ جاؤ. اور مستند کرو جملہ مجموعہ طرف حدیث ابن عباس کے، کہتا ہے خلاصہ ابن عباس کی حدیث رضی اللہ تعالی عنہما، قال بینما انا ردیف رسول اللہ. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں خچر پر بیٹھا تھا اللہ کے رسول کے پیچھے، ردیف. دوسرا میں تھا اذ قال، ابن عباس بچے تھے، نبی کریم علیہ السلام آگے تھے خچر پر، اور حضرت عبداللہ ابن عباس جو آپ کے کزن تھے، بچے غلام، وہ آپ کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اب ذرا دیکھو آپ بچوں کی تربیت کیسے کر رہے ہیں. آپ وہاں پر بھی تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے فرمایا او بچے، یا غلام، اے لڑکے، غلام کا معنی لڑکا، اے لڑکے، احفظ اللہ، اللہ کی حفاظت کر، یعنی اللہ کا دھیان رکھ، اللہ کے دھیان رکھ، اس کے امر کا اور اس کی نہی کا. سن رہے ہو میری بات؟ اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ کے احکام اور حدود کا خیال رکھ، اللہ تیرا محافظ ہوگا. احفظ اللہ، اللہ ہی کو یاد رکھ، حفاظت کر. دوسری جگہ اللہ ہی کو یاد رکھ، ہر مشکل میں، ہر مصیبت میں. تجدہ امامک، اللہ کو اپنے سامنے پائے گا. اللہ پہ یقین رکھ، اعتماد رکھ، جب بھی کوئی مصیبت آئے گی اللہ کی امداد کو سامنے پائے گا. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، جب بھی مانگ تو اللہ سے مانگ، جب بھی مانگ تو اللہ سے مانگ، صرف اللہ سے مانگ. فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، اور جب بھی مدد مانگ تو اللہ ہی سے مدد مانگ. کیوں؟ سبحان اللہ. حدیث بھی دیکھو اور پیر عبد القادر جیلانی کا عقیدہ بھی دیکھو. اس حدیث کو لایا، کہتے اس کو پکڑ، اس کو یاد کر. اور آج کا 11ویں خور بے ایمان بھی دیکھ، مشرک، یہ کہ نماز پڑھ کے 11 قدم بغداد کی طرف چل. دور لانتیہ، نماز میں کیا پڑھا ہے؟ ایاک نعبد، 11 کا ادھر بغداد صرف پیو کیڑا ہے بغداد ہوئے، بغداد کی طرف 11 قدم چل. اور شیخ جیلانی کو پکار. اور شیخ جیلانی حدیث کے حوالے سے کہتا ہے اذا سألت فاسأل اللہ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب
جفل کلام بما ہوا قائل، کلمے خشک ہو گئی، جو ہونا تھا وہ سب کچھ لکھا ہے، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا۔ بلو جاہد العباد ان ينفعوك بشیء، آئی حدیث ان یمسسک اللہ بضر، بالکل وہی ترجمہ، کیا اگر لو جاہد العباد، اگر بوتیا بندے العباد، اگر سارے بندے نبی ولی پیر فقیر کوشش کریں، جہادہ محنت کریں، کو ٹل لگائیں، جہادہ کا معنی ٹل لگائیں، چوٹی کا زور لگائیں، ان ينفعوك بشیء، ایک ذرہ جتنا تجھے نفع پہنچانے کا، ایک بال سفید ہو گیا، اس کو پھونک مار کے کالا کرنے کا، کلف لگا کے نہیں، ہاں پھونک لگا کے کالا کرنے کا، لم یقضہ اللہ، جس کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیا، سبحانہ و تعالی، لکا تیرے لیے، لم یقدروا علیہ، سارے بندے اس پہ قدرت نہیں رکھتے، فَإِنْ اسْتَطَعْتَ، اگر تو طاقت رکھے، أَن تَعْمَلَ لِلَّهِ، عمل کر صرف اللہ کے لیے، لوگوں کے لیے نہیں، بالصدق فی الیقین، یقین کے سچائی کے ساتھ، فعمل، عمل کر، فإن لم تستطع فإن فی الصبر علی ما تکرہ خیرا کثیرا، نہیں تو صبر کر لے، صبر پہ بھی خیر کثیر ہے، وَعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، یہ یاد رکھنا، مصیبت پڑ جائے تو اللہ کا دروازہ نہ چھوڑنا، النصر مع الصبر، نصر آئے گی اللہ کی صبر کے ساتھ، اس کا دروازہ چھوڑ کے نہیں جانا، وَأَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ، اور چھٹکارا ملے گا مشکل کے ساتھ، جب مشکل آئے گی، مشکل دینے والا بھی اللہ اور چھٹکارا دینے والا بھی اللہ، اور یہ یاد رکھ قرآن کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، فَيَنبَغِي لِكُلِّ مُؤْمِنٍ، اب دیکھو وصیت دیکھو شیخ کی، ہر مومن کے لیے ضروری ہے ان یجعل هذا الحدیث مراءۃ قلبہ وشعارہ ودسارہ، یہ جو اوپر حدیث ہے ابن عباس کی، اس کو اپنے دل کا آئینہ بنا لے، دل کا آئینہ یعنی ہر وقت یہ حدیث اس کے دل میں نظر آنی چاہیے، جب جدھر بھی نظر اٹھائے یہی حدیث اس کے دل میں ہونی چاہیے، اپنے دل کا آئینہ بنا لے، یہ ہوتے ہیں سچے اولیاء اللہ، اور اسی کو اپنا شعار بنا لے، مشن بنا لے اسی کو، اور یہی اشاعت کا شعار ہے لہو دعوت الحق، یہی اس کو شعار بنا لے، دسار اپنی چادر اور کمبل بنا لے، یہی حدیث اس کے دل میں بھی ہو، اس کے وجود پہ بھی ہو، اس کے عمل میں بھی ہو، اسی کو اور بحدیث ہو اس پہ عمل کرے، اور اس کے ساتھ من جہت حرکاتی سکناتی، یہ ظاہر ہو اس کے عمل سے۔ اب کہتا ہے حتی یسلم فی الدنیا والآخرہ،
اگر اسی پہ پکا رہ گیا دنیا میں بھی سالم رہے گا، آخرت میں بھی عذابوں سے بچ جائے گا، دنیا میں گمراہی سے بچ جائے گا۔ اور فرمایا یہ وجاجد اور پائے گا عزت کو برحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے عزتیں پائے گا۔ روح المعانی، میں نے جان بوجھ کے روح المعانی کا حوالہ دیا، اوپر فتول غیب کا بھی آ گئی ہے، روح المعانی کا بھی، دونوں بزرگوں کے دو حوالے آ گئے، شعار دسار بھی دیکھنا ہے۔ تو خیر بہرحال یہ تھا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو یمسسک بخیر۔ اس آیت پہ آ کے بریلوی مولوی بڑے پریشان ہیں، شیعہ مولوی بڑے پریشان ہیں، اب جائیں کدھر، پھنس گئے۔ روح البیان کا ترجمہ کیا ہے اویسی نے، فیض احمد اویسی بہاول پور کا دجال اعظم گزرے، بریلوی اس کو کہتے تھے شیخ القرآن۔ فیض احمد اویسی بہت بڑا شیطان، محرف اعظم، اس نے ترجمہ کیا روح البیان کا، اور اتنی ڈنڈی ماری شیطان نے، یہاں آ کر روح البیان والے نے یہی حدیث ابن عباس نکل کی ہے، یہاں آ کر اویسی صاحب گئے پھن سے، اب جائیں کدھر، کوئی راستہ نہیں نکلا۔ تو یہاں یمسسک کا لفظ کوئی نفع نہیں دے سکتا، ہاں انبیاء اولیاء جن کو اللہ طاقت دے، صرف بے ایمان نے ابو جہل والا اللہم لا شریک لک الا شریکا هو تملکہ وما ملک۔ یا مفتی احمد یار بیچارہ پھنسا، لیکن ان کے نکلنے کا بڑا عجیب راستہ ہے، فوراً ایک جملہ لکھ دیا اللہ کے مقابل کی بات ہے، وہ نہیں جو وہابی دیوبندی مراد لے کیا۔ سعیدی نے یہاں پر ہتھیار ڈال دیے، سعیدی نے تھوڑی سی ڈنڈی لگائی ہے شروع سرخی میں، حقیقی حاجت روا، حقیقی فلاح، آگے جا کے بالکل ہتھیار ڈال کے سارے مشرکوں پر برس پڑے۔ اس نے کہا اللہ کے سوا کوئی امداد نہیں کر سکتا، یہ امداد کرنا صرف اللہ کا۔ وہ عبارت میں آپ کو سناؤں گا، سعیدی کی بڑی زبردست عبارت ہے، جہاں پر شیعہ کا محقق ہے ڈھکو صاحب، محمد حسین ڈھکو، اس آیت کو لکھ کے شیعوں پہ صحیح برسے، اس نے کہا یا علی مدد کہنے والا پکا مشرک ہے، اماموں کو مشکل کشا ماننے والا کٹر مشرک ہے، کوئی مشکل کشا نہیں۔ یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو یمسسک بخیر فہو علی کل شیء قدیر۔